السلام علیکم ناظرین سامعین، چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ قبرستان جانا ہوتا ہے، بہت بار جانا ہوتا ہے، لیکن جب کسی حادثے سے گزر کے انسان کسی کی منزل پر یا کسی کی منزل کے لیے بامقصد جاتا ہے تو اس کا مشاہدہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے نرسری طارق روڈ کے قبرستان میں تقریباً 6 گھنٹے گزارے، اور میں نے وہاں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی، بڑے بڑے لوگ دیکھے، یعنی کہ جو ان کے جسم پہ کپڑے تھے وہ 25 ہزار روپے کے سوٹ وہ پہنے ہوئے تھے، جو گاڑیاں تھیں وہ لاکھوں روپے کی تھیں۔ کوئی اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہے، کوئی اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ مولوی ہی ہمیں سبق سکھائے یا مولوی ہی ہمیں پتھر بھی سبق سکھا سکتا ہے، ہمیں استاد ہی سبق سکھائے، ضروری نہیں ہمیں پتھر ہی، سوکھا گرتا ہوا پتا بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ معافیاں تلافیاں کر رہے تھے۔ میں نے بھی دعا مانگی اور چلا گیا۔ 28 جون 2025 کو رفت کی والدہ یعنی کہ ڈاکٹر بخاری کی زوجہ کا انتقال ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ کہیں ان کے بھائی، کہیں ان کے چاچا، کہیں ان کے تایا، کوئی ان کے رشتہ دار، کہیں ان کا بیٹا، کوئی ان کی بیٹی، ان کی میت پہ کھڑے معافی مانگ رہے ہیں۔ کوئی قبرستان میں معافی کروانے کے دعائیں کروا رہا ہے۔ نہ جانے ہم کون سی دنیا کے لوگ ہیں، جب ہمارے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے، خواہ وہ جوانی کا جسم ہو یا بدن پر پہنے ہوئے کپڑے ہوں یا پیروں میں پہنے ہوئے جوتے ہوں یا سفر کے لیے آرام دہ گاڑی ہو یا بہترین رہائش کے لیے گھر ہو، تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن افسوس یہی حال ہمارا انسانوں کے ساتھ رویہ ہے کہ جب ہمارے درمیان ہوتے ہیں یا تو ہم ان سے خود نہیں ملتے، یا پھر وہ لوگ ہم اتنی بیریئرز لگا دیتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مل پاتے۔ اور جس دور میں ہم زندہ ہیں وہاں انسان عجیب سی کشمکش کا شکار ہے۔ کہ میں اپنے دادا کا ذکر کروں، نماز فجر پڑھتے تھے اور گھر سے نکل جاتے تھے، اور صبح ہی صبح دروازے پہ دستک ہو جاتی تھی، اور ہم سب ان کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ ہمارے نانا، نانی اور رشتہ دار بہت سارے ایسے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا بھی، کہ جمعے کے دن چھٹی کا دن ہے، فلاں دن چھٹی کا دن ہے، 14 اگست چھٹی کا دن ہے یا عید کا دن ہے، تو وقت بے وقت پر وہ دروازے پہ دستک دے دیا کرتے تھے۔ وہ بوڑھے لوگ
جو کہ اپنی اولادوں سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دروازوں میں دستک دے دیا کرتے تھے، ان کو ویلکم کہا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم جس زندگی میں گزار رہے ہیں اور جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک عجیب سی زندگی ہے۔ کتنے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ماؤں کی قدر پر، باپ کے احترام پر، بیوی کے ساتھ اچھے رویے پر، اولاد کے ساتھ بہترین تربیت پر وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہوئے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو اٹھایا جائے تو یقین کیجئے میکسیمم لوگ جو وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں ان تمام کی تمام چیزوں کی ناقدریاں کر چکے ہوتے ہیں، یا تمام کی تمام باتوں کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں، نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں، یا اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں اس میں سرزد کر چکے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزیں۔ ہمارے بوڑھے والدین ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا رہنے کو دیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے امیر سے امیر گھروں کے اندر ماں باپ کی بے قدریاں دیکھی، اور ضروری نہیں کہ اگر ماں باپ گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کی قدر کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مجبوری کے تحت، زمانے کے تانوں کے لیے، زمانے کے جملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ماں باپ کو ایک کونے میں ڈالا ہوتا ہے، اور سارے ایسے نہیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، میرے ہاں جملہ بڑا کامن سنا جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کے لیے تو بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ مطلب کیا اس بات کا یہ جملہ کیوں کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیٹیاں ہی کام آتی ہیں؟ مطلب بیٹیاں ہی کیوں کام آتی ہے بھائی؟ بیٹوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پرائے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ساس سسر کو دیکھتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، اپنے گھر بار کو دیکھتی ہے، پھر بھی اپنے ماں باپ کی فکر کر رہی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اور بیٹا اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہو سے یا اپنے آپ سے خدمت نہیں کروا سکتا؟ وہ بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے تو دوسرے گھر جا رہی ہے، اسے وہاں کی تو اتنی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ بیٹی میری ماں یعنی کہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے کبھی کوشاں، کبھی فکر مند ہوئی؟ ہم نے بہت ساری باتوں میں ایسے الجھ گئے ہیں جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں کورنگی 1 نمبر قبرستان میں موجود تھا، تو میں نے دیکھا ایک صاحب کو، بڑے سوٹڈ بوٹڈ، بڑے خوبصورت، مطلب ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی لگزریس لائف گزار رہے ہیں، شاید گاڑی میں بھی آئے ہوں گے وہ۔ تو وہ ادھر ادھر جھانکتے پھر رہے تھے پورے قبرستان کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کورنگی 1 کا قبرستان انتہائی خستہ حال ہے، انکروچمنٹ ہے، گندگی ہے، پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، چلنے کو جگہ نہیں ہے، قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں نے وہاں بھی اپنی میراث، اپنی جاگیر بنا کے بٹھا دیا۔ تو میں نے مخاطب کر لیا ان کی پریشانی کے عالم میں، ان کے چہرے پر کچھ لکھا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں کچھ گمشدہ چیز کی تلاش تھی، جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا اس کے ہاتھ سے گر جائے، یا سکہ اس کے ہاتھ سے گر جائے، یا اس کی ہر دل عزیز چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے، یا کسی بازار کے اندر اس کا ہاتھ اپنی ماں سے یا باپ سے چھوٹ جائے، تو اس کی آنکھیں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی اس کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرتی ہے اور نم ہوتی ہے۔ تو وہ تقریباً 52-53 سال کا نوجوان، خوبصورت، لمبا تلنگا، نم آنکھوں سے اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا تلاش کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال 30 سال پہلے ہوا، سنا ہے میں نے کہ وہ کورنگی کے قبرستان میں دفن ہے۔
ہمارے بہن بھائی ہیں، ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ سے میں نے پوچھا تو ناچاقیاں بہت زیادہ ہیں، اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو وہ مجھے بتاتے نہیں ہیں، نہ میں ان سے بات نہیں کرتا، میرا ان سے اختلاف ہے، جھگڑا ہے۔ لیکن اب مجھے ماں کی بہت یاد آتی ہے، تو میں قبرستان میں ڈھونڈنے آ گیا، شاید کہ ان کی قبر مل جائے اور میں ان سے معافی مانگ لوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ قبروں پہ جا کے معافیا مانگو؟ ہم مسلمان کو کس نے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد تم اس کے 2 جوڑے دلوا دو، مرنے کے بعد اس کی میت پہ کھڑے ہو کے اس سے معافیا مانگ لو، معافی تلافیاں کر لو، مرنے کے بعد اس کے حصے کا کھانا جو ہے وہ 40 دن تک تم محلے کے اندر کھانے بٹواتے رہو؟ کس نے کہا کہ مرنے کے بعد دیگیں کھلواؤ اور اس میں بادام پستے دلوا کر لوگوں کو کھلاؤ؟ جبکہ وہ ماں جب مری تھی یا مرتی ہے تو اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، یا کسی بیٹی کی یا کسی بہو کی اترن ہوتی ہے، وہ ماں کئی دن سے بھوکی ہوتی ہے یا اس کو باسی کھانا گھر میں کھلایا جا رہا ہوتا ہے، ہم اس کی ناقدریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال میں نے دیکھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے بچوں کی فکر میں، ان کی تعلیم کے خرچوں پہ ان بچوں کی ماؤں کی ناقدریاں کرتے ہیں، اور پھر یہی ناقدریاں وہ بچے بھی کرتے ہیں۔ تو اصل تو قدر، اصل تو معافی، اصل تو کھانا، اصل تو پہنانا، اصل تو اڑانا، اصل تو چادریں۔ میں حیران تھا کہ میں نے لوگوں کو مہنگی مہنگی چادریں، پھولوں کی چادریں بنواتے ہوئے دیکھا، نام نہیں لوں گا کب دیکھا، کب کیسے دیکھا، کہ بھئی میری طرف سے یہ 10,000 روپے کی چادر میں نے چڑھائی ہے۔ وہ بہن، وہ ماں، وہ بیٹی جس کے رشتہ داروں نے 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال تک کبھی اس کو مسکرا کے نہیں دیکھا، پھول تو دور کی بات ہے کہ اس کو پہنایا ہو، کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی کنگن ڈالے ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کو پھولوں میں نہلایا جا رہا ہے، اس کے بدن میں خوشبوئیں ڈالی جا رہی ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان کس روش پہ چل رہے ہیں، اور یہ روش مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ہمیں کیوں ہر رشتے کا احترام، عزت، قدر و قیمت اس کی زندگی میں نہیں ہوتی؟ میں سچ بتاؤں، اس تیز رفتار دور کے اندر انسانوں نے طبقاتی جو فرق ہے وہ اتنا بڑھا دیا ہے، یا ایسی سوسائٹیز میں جا کے گھر لے لیے ہیں، اگر ایک فیملی کے اندر 4 بھائی ہیں اور 4 میں سے 2 امیر ہو گئے، امیر فیملیوں میں چلے گئے، امیر گھر سوسائٹیوں میں چلے گئے، تو وہ غریب اس کی سوسائٹی میں جانے سے کتراتا ہے۔ وہ اس لیے کتراتا ہے کہ وہاں پر گیٹ پر اس کو روکا جاتا ہے، اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے تم ایڈریس بتاؤ کس کے گھر جاؤ گے۔ پھر اس غریب کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے، یا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اتنا سوجھ بوجھ والا نہیں ہوتا، اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ شخص اس کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ بھئی میری سوسائٹی کے اندر تو گیٹ لگا ہوا ہے، بیریئر لگا ہوا ہے، نہ جانے کیا کچھ لگا ہوا ہے، وہاں تو سیکیورٹی ہے، میرے فلیٹ میں آپ نہیں جا سکتے اس طرح سے۔ تو یہ کون سے بیریئرز ہم نے بنا دیے؟ اور ہم اپنے بڑوں بوڑھوں کی
قدر و قیمت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ وہ بڑے بوڑھے، وہ مائیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کس طرح سے کھلایا ہوگا تمہیں، اور پھر وہ تمہارے دکھ میں ہی مر جاتی ہے، وہ تمہاری فکر میں ہی مر جاتی ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی 50-60 سال کی نوکری کرتا ہے، کام دھندے کرتا ہے، زمانے کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ جانے کتنی بار بس سے چڑھتے اترتے وہ گرتا ہوگا، موچ آتی ہوگی، موٹر سائیکل سے گرتا ہوگا، اس کی گاڑی ٹکراتی ہوگی، نہ جانے کام کرنے کے دوران کتنی بار اس کو چکر آتے ہوں گے، کتنی بار اس کا بلڈ پریشر ہائی اور کتنی بار اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہوگا، کتنی بار وہ بخار میں جاتا ہوگا، بخار میں تپتا ہوا ہوتا ہوگا، لیکن چھٹی نہیں کرتا کہ پیسے پٹیں گے تو بچوں کی فیس نہیں ہوگی، راشن کا مسئلہ آئے گا۔ وہ ماں جو ساری زندگی ہمیں پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اس قابل بناتی ہے کہ بھئی وہ اس لیے نہیں بناتی کہ ہم اس کا خیال کریں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ اس وقت ہمارے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر ہم اس کے لیے ملازم رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ڈیفینس گیا، ایک بزرگ کے پاس وقت گزارتا تو پتہ لگا بھائی وہ اس کے سارے بیٹے باہر ہیں، اور وہ 85-90 سال کے بزرگ، ان کو نظر بھی نہیں آتا، ان کو اخبار سنانا ہے، ان کو خبریں سنانی ہیں، ان کو دوائیں دینی ہیں، ان کو وقت پہ کھانا دینا ہے، لیکن اس کے تینوں بچے انگلینڈ کے اندر یا پتہ نہیں کون سے ملک کے اندر وہ نرسنگ کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زمانے کے پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کو دوا دے رہے ہیں، وقت پہ کھانا دے رہے ہیں، وقت پہ ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کو اخبار پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کی دل جوئی کر رہے ہیں، اور ان کا باپ یا ان کی ماں یا ان کی دادی یا ان کے دادا یا نانا یا نواسے یا ان کے بزرگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے کروڑوں کے، لاکھوں کے، اربوں کے گھروں کے اندر زندہ دفن ہوئے ہیں اپنے محلات میں، اور پھر بھی وہی کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا تو دبئی میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اس کی موجودہ مثال اداکارہ عائشہ خان۔ مطلب کوئی سوچ سکتا ہے کہ گلیمر کی دنیا، میڈیا کی دنیا، اور میڈیا کی بے حسی دیکھیے، یہ میڈیا بھی اسی نالائق نکھٹو اولاد کی طرح ہے جو آپ کی جوانی، آپ کی گلیمر، آپ کی بیوٹی اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے حسن اور آپ کی ویلیو کو میڈیا کی تشہیر کرتی ہے، اور پھر جب آپ پھلدار درخت نہیں رہتے، یا دنیا آپ کو نہیں پوچھتی، یا آپ کی کوئی ویلیو یا وقت نہیں رہتی، تو وہ میڈیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور اس بے دردی سے ساتھ چھوڑتا ہے کہ انسان کبھی کبھار نا امید ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ انڈین انڈسٹری بھری پڑی ہوئی ہے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ انڈسٹریز، جتنی بھی دنیا کی انڈسٹریز ہیں، شوبیز کی انڈسٹریز ہیں، وہ بھری پڑی ہوئی ہے ایسی اموات سے جو نا امید ہو کر خودکشیاں کر لیتی ہیں یا کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی قدر و قیمت کو کھو دیا۔ کفار کی تو بات ہی نہ کریں آپ، کفر تو دنیا میں مٹنے کے لیے آیا ہے، مٹ کے رہے گا، اور کافر ذلیل و خوار رہے گا۔ ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم مسلمان کی، مسلمان کے والدین، مسلمان کے بڑے، ان کے آبا و اجداد جتنی قدر و قیمت رکھتے ہیں، شاید دنیا میں کوئی نسل، کوئی مذہب، کوئی قبیلہ اتنی قدر و قیمت اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہارے بوڑھے والدین اس عمر میں پہنچ جائیں جس عمر میں ہم بچپن میں ہوتے ہیں، بالکل لڑکپن میں ہوتے ہیں، تو ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ ہم اف کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ہم نے ان کو زندہ درگور کر دیا ہوتا ہے۔ وہ ہم سے باتیں کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اگر میں نے اس کو بول دیا یا پیسے مانگ لیے یا جاتے آتے اس کو ٹوک دیا تو یہ غصہ کرے گا مجھ پہ، یہ مجھے شرمندہ کرے گا سب کے سامنے، تو اس وجہ سے وہ خاموش۔ پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا پھر بھی ماں باپ خاموشی سے بولتے ہیں ہاں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور جبکہ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی سسرالوں میں، اپنے میکوں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ
عیاشی کر رہے ہوتے ہیں روڈوں پر، کھانے پینے میں عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے خاندان میں ہمارے جو بوڑھے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں، اور اگر اس وجہ سے ہم نہیں بھی اس قابل، لیکن وہ ہماری خاندان کی میراث ہے، ہماری خاندان کی آباء و اجداد ہیں، ان کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ تو میں تو یہ واقعہ ابھی دیکھا میں نے، اس سے پہلے میامی قبرستان لاہور میں پھرا تقریباً کئی ہفتے تک، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کی قبریں دیکھی، بڑے بڑے شعراء کی قبریں دیکھی، ادیبوں کی قبریں دیکھی، بڑے بڑے رائٹرز کی قبریں دیکھی، بڑے بڑے ڈرامہ نگار کی قبریں دیکھی، اور بڑے بڑے اداکاروں کی اور فنکاروں کی اور گلوکاروں کی قبریں دیکھی۔ ابھی حالیہ میں نے معین اختر کی قبر دیکھی، کہ معین اختر کی قبر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر سے کوئی تعلق ہے، قبر تو بس زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ قبر یہ بتاتی ہے کہ شاید اس قبر پہ کبھی کبھار وہ شخص آتا ہے جو واقعی میں اس سے محبت کرتا تھا اس کی زندگی کے اندر، ایک، یا پھر وہ شخص آتا ہے جس نے اس کی زندگی میں قدر نہیں کی، اور اب اس کو احساس ہوتا ہے اور اس کی قبر پہ آتا ہے، یا اس کو ڈھونڈتا ہے یا اس کو تلاش کرتا ہے۔ ورنہ ہم اتنے مگن ہوتے ہیں اپنی جوانی کے اندر، اپنی عیاشی کے اندر، اپنی شہرت کے اندر، اپنی دولت کے اندر، کہ اس وقت تک ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کے دکھ کا اندازہ ہوتا ہے، نہ درد کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دوا دے دی، بس ختم مسئلہ۔ ارے بھائی، اس مریض سے تو پوچھو جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے والد کی شکل میں، والدہ کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں، تایا کی شکل میں، چاچا کی شکل میں، نانا دادا دادی کی شکل میں، اس سے پوچھو تو کس طرح سے وقت گزارتا ہے وہ رات اس کی کیسے کٹتی ہے، وہ اذیت ناک، دردناک، کربناک کیسے گزرتی ہے۔ تو ہم نے یہ فلسفہ کیوں بنا دیا کہ بیٹیاں ہی خدمت کریں، باپ کی ساری جاگیر پہ عیاشی بیٹا کرے، اس سے دوگنی جاگیر بھی لے، اس سے دوگنا حصہ بھی لے، اور ساری زندگی ڈبل نوالا بھی کھائے باپ سے، تعلیم بھی بہترین حاصل کرے، کمفرٹ بھی زیادہ حاصل کرے، فیور بھی زیادہ حاصل کرے، اور جب ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت آئے، ان کا بوڑھا وقت آئے، تو وہ اس کو اٹھا کے ڈال دے بہن کی گودی میں کہ جا تو اس کا خیال رکھ۔ وہ بہو جو تیرے گھر میں موجود ہوتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو یہ احساس کیوں نہیں دلایا جاتا کہ بھائی تو بھی تو اس کی خدمت کر، یہ میری ماں ہے، میں اس کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے چل پڑا، میں اپنی ساس کی خدمت کرنے کے لیے چل پڑا، تو میں نے یہ احساس کیوں نہیں دلایا کہ تو میری ماں کی بھی تو خدمت کر۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ میری دونوں مسز نے میری ماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، آخری دم تک رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جنرل بات کر رہا ہوں، تو ہمیں کیوں احساس نہیں ہے ان باتوں کا؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں پیسے ان کو گن گن کے دے رہے ہیں؟ ہماری جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں، ابھی بیوی مانگے رات کے 3 بجے کچھ کھانے کو تو فوراً چلے آئیں گے، اور اگر مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم ماں بول دے بیٹا میری دوا لے آئیو، امی آپ کو پہلے کیوں یاد نہیں آیا، اس وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ اور دوپہر میں بول دے امی اتنی دھوپ ہو رہی ہے، اس وقت کیوں بول دیا آپ نے؟ اور اگر صبح بول دے ابھی تھوڑی دیر رک جائے گا بعد میں، اور وہی کام اگر بیوی بول رہی ہے صرف بیوٹی پارلر جانے کے لیے یا کسی الٹے سیدھے کام دھندے کے لیے، آپ ہر وقت ہمتاً گوشت تیار رہتے ہیں اس کے لے جانے کے لیے، یہ آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ احساس آپ کو مرنے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو ان کی زندگیوں میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا احساس ان کی زندگیوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ پھر آپ قبروں پہ کھڑے ہو کے، ان کی میتوں پہ کھڑے ہو کے معافی تلافی کی باتیں کریں کہ اس کو جوڑے پہنا دو، اس کا کھانا 40 دن تک اس کے گھر میں بھیج دو، اس کا کھانا یہ کر دو، اس کو محلے میں دیگے بانٹ دو، یہ تو کچھ نہیں ہے اس کو۔ جب اس کو کوئی سر درد کی گولی چاہیے تھی، وہ سر درد کی گولی نہ ملے، سر پہ پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ رہی تھی، اس کو دوپٹہ چاہیے تھا، اب اس کا پھولوں کی چادر دے رہے ہیں۔ جب اس کے جسم پر وہ نہانے سے غافل ہونے لگی تھی، یا نہانا آسان نہیں تھا اس کے لیے، تو اس وقت اس کو پاؤڈر چاہیے ہوتا تھا، وہ پاؤڈر نہیں ہوتا تھا، اب اس کو آپ پرفیوم لگا رہے ہیں، اس کی مردہ جسم کو آپ نہلا رہے ہیں خوشبوؤں سے۔ زندہ جسم کے لیے آپ نے کبھی فکر نہیں کی؟ وہ زندہ جسم جب گل رہا تھا اس کے زخم کا احساس نہیں ہوا، اس وقت اس کی فکر نہیں ہوئی۔ مرنے کے بعد جب اس کو میت پر اس کو نہلایا جا رہا ہے، اور احتیاط سے نہلائیے، اس کے زخم اس کی کھال کو احتیاط سے رگڑیے کہ ان کو
یہ خراب ہو جائے گی کھال. زندگی میں تو ہم نے فکر نہیں کری، مرنے کے بعد اس کی ہم ہر چیز کی فکر کر رہے ہیں. مکھی اڑا دو اس کے چہرے سے. زندگی میں اس کے جب وہ دوا پیتی تھی یا پیتا تھا تو چہرے پر دوا گر جاتی تھی تو پوری رات اس کے منہ سنا ہوتا تھا اور اس پہ مکھیاں منڈلاتی ہوتی تھی، اس وقت اڑانے کی فکر نہیں ہوئی. تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو ہم کہاں سے مسلمان ہیں؟ مسلمان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے. سب کچھ سامنے ہے اور سب کچھ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. بلکہ وہ جو مولوی کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، یا وہ شخص جو کہ دیندار لمبی چوڑی داڑھی رکھ کے پھر رہا ہوتا ہے، بڑی دیندار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا وہ عورت جو بڑے باحیا پردے میں رہ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ساسوں پر، اپنی ماؤں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بوڑھیوں پر ظلم کر رہی ہوتی ہے، ان کو کھانا نہیں دے رہی ہوتی، اور ان کو فوقیت دے رہی ہوتی ہے اپنی اولادوں پر، فوقیت دے رہی ہوتی ہے اپنے دوستوں پر کہ امی ابھی رک جائیے، پہلے دوست آ جائیں، پھر وہ کھا لیں گے، پھر آپ کو کھانا دے دوں گی. تو یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ہمیں مطلب فلسفہ اسلام نے دیا ہو. یہ تو کفر کا نظام ہے. اور یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے 6 بیٹے ہیں یا 6 بیٹیاں یا 3 بیٹے ہیں تو امی آپ ایک ہفتے وہاں رہیے گا، ایک ہفتے وہاں رہیے گا، ایک ہفتے وہاں رہیے گا. عجیب صورتحال ہے، عجیب، مطلب ایسی صورتحال ہے. اور یہ میں عام گھر کی بات نہیں کر رہا، یہ ہر گھر کا فلسفہ یہی ہے. وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، یا ہم گریز کرتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں کو بتاتے ہوئے، لیکن میری آنکھیں تو بہت کچھ دیکھ رہی ہے. اپنے خاندان میں دیکھ رہی ہے، غیروں کے خاندان میں دیکھ رہی ہے، آس پڑوس کے خاندان میں دیکھ رہی ہے، سب کے گھروں میں دیکھ رہی ہے. ابھی بیوی کے سر میں درد ہو جائے تو اس کے لیے رات کو اٹھ کے بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو کہ ہمارے آبا و اجداد، جو اصل میں ہمارا اثاثہ ہے. مجھے تو ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ پھر قبرستان میں جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا معافیاں تلافیاں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی حالیہ ہماری والدہ، یعنی کہ میری والدہ کا انتقال ہوا 20 نومبر 2020 کو. احمد خالو کا انتقال ہوا، سسر جی کا، ہمارے بڑے اچھے آدمی تھے. 23 مئی 2021 کو ڈاکٹر الیاس بخاری صاحب کا انتقال ہوا، 21 جولائی 2021 کو. اور 28 جون 2025 کو رفت صاحبہ کی والدہ یعنی ڈاکٹر الیاس بخاری کی بیوہ کا انتقال ہوا. تو یقین کیجئے مجھے اطمینان اور سکون رہا. مجھے کوئی تشنگی نہیں ہوئی کہ میں قبرستان میں جا کے ان کے لیے خصوصی طور پہ کوئی، یا ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، یا ان کی میت کو اسپیشلی کوئی آنکھیں کھول کے دیکھوں. لیکن افسوس، وہ لوگ بعد میں دعائیں کروا رہے ہیں. وہ لوگ جن کو 6 دن تک فون کیے جاتے تھے، 6 مہینے تک فون کیے جاتے تھے، 6 دفعہ ان کو فون کیے جاتے تھے، ان کے دروازوں پہ جایا جاتا تھا، ان کو فون بتایا جاتا تھا. یہ میرے آنکھوں دیکھا حال، تو پرسان حال نہیں تھا. اب ہم قورمے بھی اچھے بنوا رہے ہیں، بریانی بھی اچھی بنوا رہے ہیں، پھول بھی اچھے چڑھا دیے، قبر بھی اچھی جگہ پہ کر کے دے دی. یہ کیا اسلام یہ تو نہیں ہے. ہم کیوں ان کی زندگیوں میں ان کی قدریں نہیں کر رہے؟ اپنی اولادوں کی تربیت میں، اپنے اولادوں کی فکر میں ہم گھلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، لیکن اپنے والدین کی فکر ہمیں ایک پیسے کی نہیں ہے. وہ بوڑھا باپ، وہ بوڑھی ماں جو ہے، وہ اپنی ہڈیاں پھیل رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم گھل چکے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے ان کے جسموں پہ غور کیا کہ ان کے ماتھے کی شکنیں، ان کے جسم جو شڈول جسم تھے، بھاری جسم تھے، مضبوط جسم تھے، وہ ناتوا کیوں ہو گئے؟ وہ ناتوا ایسے ہی نہیں ہوئے بڑھاپے کی وجہ سے یا عمر کے حساب سے. ہم اس کو بولتے ہیں عمر کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ہے. کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے بھائی. وہ تمہاری فکرات میں بوڑھے ہوئے، وہ تمہارے لیے بوڑھے ہوئے، وہ تمہارے لیے جد و جہد کرنے میں بوڑھے ہو گئے. وہ تمہاری جد و جہد کرتے کرتے ان کی کمریں ٹوٹ گئی، ان کے بازو ٹوٹ گئے، ان کو بلڈ پریشر کا، شوگر کا مرض لگ گیا، اپنی صحت کو گنوا بیٹھے. اور پھر ایک دن آیا کہ وہ مر گئے. عائشہ خان کی لاش 6 دن تک بے گھروں کو فن ایسی پڑی رہی اپنے گھر کے اندر.
دو بیٹے، ایک بیٹی یا دو بیٹیاں ہونے کے باوجود جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ارب پتی لوگ ہیں، تو کیا فائدہ ایسی ارب پتی اولاد کا؟ اور کیا فائدہ ایسی ارب پتی اولاد بنانے کا، پیدا کرنے کا، یا ان کی تربیت دینے کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی اگر بیٹی ہی اس کی ذمہ دار ہے، تو بیٹی اگر بیٹی ہے تو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی تربیت دے، اور اگر بیٹی بہو ہے تو اپنے شوہر کو بھی اس کی خدمت کی تربیت دے اور اس کی خدمت کرے۔ یہ خدمت صرف بیٹی ہی ماں کی شکل میں نہیں بلکہ ساس کی شکل میں بھی اس کی خدمت کا فلسفہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ فلسفہ عورت ہی دے سکتی ہے، کیونکہ جب بیٹی ہی دے گی تو وہ بیٹی اپنی ماں کے لیے تو بڑی درد مند ہے، اپنی ماں کی تو بڑی اس کو تکلیف لگی ہوئی ہے، اپنی ماں کی تو اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہوئی ہے کہ راتوں کو جاگ رہی ہے، امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، صبح چلنا ہے، اور جو گھر میں اس کی بوڑھی ساس پڑی ہوئی ہے جو درد سے کرا رہی ہے، رات کو پانی چاہیے، وہ اس کو جواب تک نہیں دے رہی، وہ اس سے منہ پھیر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو کھانا تک نہیں دے رہی، اور اگر دے رہی ہے تو تانے اتنے سنا رہی ہے، اتنی باتیں سنا رہی ہے کہ وہ اس تانوں سے مر رہی ہے، اس کا دل چھلنی چھلنی ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رشتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بس یہ میری ماں ہے، بیٹی کو یہ پتہ ہے یہ والی میری ماں ہے، وہ والی میری ماں نہیں ہے، بیٹے کو یہ پتہ ہے کہ بیوی کی اماں کا خیال رکھنا ہے یا اس کی اماں۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، میرے بچوں کی ماں بھی تو ماں ہے، تو میں اس کی قدر و قیمت ابھی کیوں نہ کروں؟ میں اس سے اپنے کام بھی کرواؤں، میں اس سے بچوں کی بھی کام کرواؤں، میں اس سے گھر کے جو پوچے بھی لگواؤں، کام بھی کرواؤں، کھانے بھی پکواؤں، محنتیں بھی کرواؤں، بازار سے بھی کام کرواؤں، جو بھی ہے، اور اس کی قدر نہ کروں؟ اور پھر جب ایک وقت بوڑھی ہو جائے وہ، تو پھر وہ بھی اسی طرح کی ماں بن جائے جس طرح کی ماں دنیا میں پھر آخر میں ہو جاتی ہے، لاوارث۔ تو ہمیں یہ قدر و قیمت شروع دن سے سمجھانی ہوگی کہ ماں تو ماں ہے، خواہ وہ بوڑھی ہے یا جوان ہے، ماں تو ماں ہے، بیٹے کی ہے یا بیٹی کی ہے، وہ ہر صورت میں ماں ہے۔ ماں تو ماں ہے، وہ پڑوس کی ہے یا اپنی ہے، لیکن ماں ہے، اس کی قدر و قیمت وہی ہے۔ لیکن ہم انتہائی نالائق لوگ ہیں، ہم انتہائی دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر اللہ کی مار پڑ رہی ہے، ہر صورت مار پڑ رہی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ مار پڑنے کے باوجود بھی ہماری شکلوں پہ یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا ایسا۔ ارے بھائی، یہ اللہ کا عذاب ہم پر اسی طرح نازل ہوا، ورنہ مسلمان قوم کے لیے مسائل نہیں ہیں، مسلمان ملکوں کے لیے مسائل نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چہراہوں پر بوڑھی بوڑھی عورتیں بھیک مانگتی پھر رہی ہوتی ہیں، بوڑھے بوڑھے والدین بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے میں نے کئی کا انٹرویو لیا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بچوں کو گھر میں کھانا پورا نہیں ملتا، میرے پوتے بھوکے ہوتے ہیں، میں اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ اپنے لیے بھیک نہیں مانگ رہا، اس وقت بھی بھیک اگر مانگ رہا ہے وہ ڈیفنس کے سگنل پہ کھڑا ہوا، اختر کالونی کے سگنل پہ کھڑا ہوا، اتحاد کمرشل کے سگنل پہ کھڑا ہوا، یقین کیجئے تو کہتا ہے میرے بیٹے کی تنخواہ کم ہے، میری بہو کماتی ہے لیکن پیسے پورے نہیں ہوتے، تو میں ان بچوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں تاکہ ان کا کھانا پورا ہو جائے۔ ہم کس طرح کے لوگ ہو چکے ہیں؟ ہم کیوں ہیں ایسے؟ آخر کب تک ہم لوگ اسی روش کا شکار رہیں گے؟ اور یقین کیجئے کہ میں تو حیران ہوں، جب میں نرسری کے قبرستان اور میامی قبرستان میں رہا، داتا دربار پہ میں نے گیا، داتا دربار پہ میں نے دیکھا لوگوں نے دیغے کی دیغے چڑھا رکھی، میری ماں کے نام کی، میری دادی کے نام کی، میری پردادی کے نام کی۔ اور اگر ذہن دوڑایا جائے اور ان لوگوں کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہے کہ اس نے اپنی ماں کو کبھی عزت سے دیکھا ہو، کبھی اس نے اپنے باپ کو عزت سے دیکھا ہو، کبھی اس نے اپنے دادا دادی کا احترام کیا ہو، یہاں تک کہ اس کو نام بھی شاید نہ پتہ ہو، لیکن بس دکھاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے کہ اسٹیٹس ہے، میرا اسٹیٹس ہے، آج میں ارب پتی ہوں، میں اربوں روپے کا مالک ہوں، تو دنیا کیا کہے گی؟ تو دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں دیغیں چڑھائی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یہ فلانا کی نام کی ہے، فلانا کی نام کی ہے، فلانا کی نام کی۔ کچھ حاصل نہیں ہے، ایک پیسے کا کام نہیں ہے، نہ ہی دین سے تعلق، نہ اسلام سے تعلق۔ دین اسلام صرف زندگی کا فلسفہ ہے، مرنے کے بعد ہمارا اپنا ذاتی فلسفہ ہے کہ ہم نے جو کر کے گئے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اس کا ہمیں اجر ملنا ہے، صدقہ جاریہ، اور جو کر کے گئے ہیں، ساتھ لے کے گئے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔
اب وہ کڑا حساب ہوگا، دائیں ہاتھ والا ہوگا یا بائیں ہاتھ والا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کتاب تو بند ہو گئی میری آنکھ بند ہونے کے بعد، میری نمازوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، میرے روزوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، اس کا نہ میرے باپ سے تعلق، نہ میری ماں سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، یہ تو میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن حقوق العباد میں کتنا ہوں؟ میں مسجد میں نمازیں پڑھنے جا رہا ہوں، سارے مسجد والوں سے نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن کبھی میں نے پوچھا ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی کھانا پکتا ہے تو اس مسجد کے اندر ایسا شخص بھی آتا ہے جو دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہے، یا اس کے گھر کے اندر جو ماں ہے وہ ایک وقت کا کھانا پکاتی ہے؟ نہیں پوچھا کبھی، نہیں پوچھتے ہم، نہیں دیکھتے ہم۔ میں قربانی کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو لاکھوں روپے کے جانور بڑے لاتے ہیں، نام نہیں لوں گا پھر ناراض ہو جائیں گے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، بھری پڑی ہوئی ہے بازار، جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، اور جب وہ جانور لاتے ہیں تو آخری چاند رات تک اس کے لیے لائٹیں لگی ہوتی، ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، رش لگے ہوتے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی، دنیا جہاں کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ذبح ہوتا ہے صبح، تو ذبح ہونے کے بعد اس کو لاپرواہی کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جو لائن لگا کے لوٹ رہے ہوتے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے، اور جو باقاعدہ تھیلے بھر رہے ہوتے ہیں پیچھے، یعنی کہ آپ سے لیا تو ایک بورے میں بھر لیا، پھر ایک بچہ لائن میں لگا ہوا اس نے بورے میں بھر لیا، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کا ایک ایک گوشت، ایک ایک ٹکڑا جو ہے اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے حصے بٹوارے جو بتائے ہیں اسلام نے اس کے مطابق ہے۔ یہ حل نہیں ہے کہ آپ نے 3 اونٹ کاٹے اور 3 اونٹ کا گوشت آپ نے وہیں کے وہیں تقسیم کر دیا 100 لوگوں میں۔ وہ 3 اونٹ کا گوشت 100 لوگوں کے لیے ہو سکتا نہ ہو، وہ 1000 لوگوں کا ہو، اور اب اس کو تقسیم نہیں کرے۔ یہ تقسیم کرتے کرتے اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سڑ جاتا ہے، اگلے کو دیتے وقت جب جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا فلسفہ، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ اپنی ماں کو گھر میں ہم جب بوڑھی ہو جاتی ہے، جب وہ کھانا خود نہیں پکا پاتی، تو ہم باسی کھانا اس کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ٹھنڈا کھانا فریج سے نکال کے دے دیتے ہیں، یا ہم اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میں سب کچھ بول نہیں سکتا، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے، حقیقت ایسی ہی ہے۔ تو بتانے کا، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ہم صحیح کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو صحیح کریں، اور اپنے آپ کو صحیح کریں، اور لوگوں کو ان کی زندگیوں میں ان کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ مرنے کے بعد ان کو فائدہ نقصان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ان کی قبر پہ ٹائلیں لگوا دیں، پنکھے لگوا دیں، ایئر کنڈیشن لگوا دیں، واٹر کولر لگوا دیں، روزانہ پھولوں کی چادر لگا دیں، یا مہینے کے 10,000 روپے پہ قاری صاحب رکھ لیں جو ان پہ جا کے قرآن شریف پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے، رتی برابر فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے اس سے۔ حاصل ہے تو اس کی سانس کی ڈور جب تک ہے اس وقت تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔